أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما امين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعا سے شروع کروں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا بہت بہت احسان عظیم ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں یہاں پر اپنے دین کے نسبت جوڑا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں مزید سیکھنے اور سکھانے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا. سبحان اللہ العظیم. اللہ کا احسان ہے کہ جب ایسی مجلسیں ہوتی ہے، جب ایسی تعلیم ہوتی ہے، جب اللہ کے دین کے لیے خالص بیٹھ کے ہم بات کرتے تو ایسے مجلسوں کو اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں، اور جو بھی انسان یہاں موجود ہے ان سب کے نام اپنے فہرست میں لکھتے ہیں، اور اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے کہ زمین سے لے کے عرش تک کے ایک کے اوپر ایک فرشتے جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں اس کام میں، اور پھر اللہ رب العزت کے پاس جا کر بتاتے ہیں کہ یا رب دنیا میں تیری نام کی اور تیرے دین کی اور تیری کتاب اللہ سیکھنے کی محفل جمی تھی. تو اللہ رب العزت کو جب کہ اس بات کا علم ہوتا ہے، پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں کہ کون کون تھا وہاں پر، تاکہ اللہ جب ان سے سنے تو اللہ رب العزت کو بھی خوشی محسوس ہو. پھر فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں 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 لوگ یا رب تیرے ذکر کر رہے تھے دنیا میں اور تیرے ذکر کی مجلسوں میں جڑے ہوئے تھے. اور سبحان اللہ، دیکھیں ہم جب یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اپنے پاس اب یہاں سے بہتر مجلس میں ہمارا ذکر کرتے ہیں. تو یہ ایسی مجلس میں اور ایسے کہتے ہیں نا تعلیمات میں کا سبحان اللہ بہت بہترین اجر و ثواب ہے. اور ہم جب یہاں بیٹھیں تو نیت سے بیٹھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کا علم عطا کر، ہمیں تیرا دین ہمارے دل میں اتار دے، ہمیں تیرے دین سے اور زیادہ قریب کر دے، ہمیں بہتر انسان کر. کیونکہ بس یہ کوئی کہتے ہیں نا اسپیچ یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک بار سنا بیٹھا اٹھ لیا، نہیں. اللہ اسے ہمارے ایمان کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ایک ایک بات ہمارے دل پر ایک دم اثر انداز کرا دے، تاکہ ہم کیا ہو جائے، پورے دل اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ بہترین مومن بنے. سبحان اللہ. آپ سے تو بہت اچھی اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی بہت آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، پر کیونکہ اٹھنا وقت نہیں ہے تو میں نہیں دے پاؤں گی. اناس تو الحمدللہ ہاں میں نے باہر سے پکار اٹھنا خدا صاحب. اوکے الحمدللہ. تو یہاں پر تو پھر ہم جو آج ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ کہتے ہیں نا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ والی ہے اور بہت زیادہ سیریس ٹاپک ہے بات کرنے کے لیے. یہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کی بات. جب رسول اللہ صحابہ سے بات کرتے تھے
تو ان کے اوپر ایسا خوف طاری ہو جاتا تھا کہ وہ پورے پسینے میں بھیگ جاتے تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ کہیں قیامت اب نہ آ جائے۔ اور جب دجال کے بارے میں اور کوئی بھی مسائل کے بارے میں ان کے ساتھ ذکر کیا کرتے تو ان کو ایسا خوف ہوتا تھا کہ کہیں اس زمانے میں ہی وہ نہ آ جائے۔ تو الحمدللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت سیریس ہے اور بہت اہم ہے ہم لوگوں میں آج جاننے کی۔ آج امت مسلمہ کے پاس سب سے بڑی کمی ہے تو وہ ہے علم کی کمی، اور ہمارے علاوہ ہر ایک انسان کو، یہود کو، نصارہ کو، کافروں کو، شیطان کی پوجا کرنے والوں کو، ہر وہ انسان جو اس دنیا میں جی رہے نا، ہر ایک انسان کو علم ہے۔ پر شیطان جو ہے نا، وہ مسلمان کو سب سے بڑا ضرب کہاں لگاتا ہے؟ اپنے علم پہ، کہ کہیں ہم نے قیامت کے بارے میں علم لے لیا اور ہمارا ایمان بڑھ گیا تو کہیں ہم بہتر مسلمان نہ بن جائے۔ تو شیطان کو اس بات کا خوف ہے نا، اس لیے وہ ہم کو اچھے اعمال کرنے کے لیے روکتا ہے اور ہمیں اس کا علم حاصل کرنے سے روکتا ہے خصوصاً۔ تو سبحان اللہ، اگر آپ سسٹرز کو پتا ہوگا تو اس سے پہلے ہم نے جو قیامت کا لیکچر لیا تھا اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ قیامت کیا ہے، الساعہ جسے کہتے ہیں، قیامت کا وقت وہ کیا ہے، اس کے کوئی چھوٹے اثرات یعنی چھوٹی نشانیاں، مائنر سائنس ہم نے لی تھی، اور پورا جو حیات اور موت اور زندگی کا جو بھی پہلو ہے ہم لوگ نے تفصیل سے ڈسکشن کیا تھا۔ الحمدللہ اس کی ریکارڈنگ بھی یوٹیوب پر موجود ہے، پر کیونکہ آپ کی یاد دلانے کے لیے میں تھوڑا سا ریوائز کر لیتی ہوں کہ انسان دیکھے جہاں پر یہ جو معاملات ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، کہ یقیناً قیامت بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں تو ہمارے اندر الحمدللہ اس چیز کا تقوی ہے، پر بہت سے جو ینگ یوتھ ہے نا، بہت سے ینگ لوگ ہیں، ان میں کیا ہے، آج ایمان اور تقوی کی کمی ہے۔ تو سبحان اللہ، جب ان کے اوپر یہ سارا ذکر آتا ہے نا کہ ایسا بھی ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا قیامت کے روز، تو وہ بالکل ماننے سے اور یقین کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پر دیکھیں بہت سے لوگ آج سبحان اللہ جو اسلام لے کر آ رہے، وہ خود اس بات کا کنفیشن دیتے ہیں، اپنا جواب دیتے ہیں کہ جہاں شیطان موجود ہے اور جہاں اتنی بڑی بڑی شیطانی طاقتیں موجود ہیں، وہاں لازم ہے کہ اس کا ایک کہتے ہیں نا، اس کا اپوزٹ، ایک گڈ پاور، ایک اللہ اور اس کی طاقت بھی موجود ہے اور ہوگی۔ جہاں لوگ شیطان کے مقصد کو عام کرنے کے لیے اتنی جد و جہد کر رہے، اتنی محنت کر رہے، وہاں اللہ کے مقصد کے لیے بھی کام کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے، اور وہ یہ بات پہ بہت سے لوگ صرف شیطان اور اس کے لوگ اور اس کے کاموں کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، تاکہ کیا ہو جائے کہ خدا کے راہ پر آ جائے اور بچ جائے اس چیزوں سے۔ کیونکہ قیامت میں سب سے امپورٹنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا ذکر کیا؟ کیا وہ چیز ہے جو قیامت کے روز ہمیں سب سے زیادہ مدد دے گی؟ وہ ہے ہمارا تقوی اور ہمارا ایمان۔ تو یہ ایمان جو ہے نا، یہ اصل بنیاد ہے ہر چیز کی۔ تو سبحان اللہ، آج اس لیکچر سے ہی ہم نیت کر کے اٹھیں گے کہ اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو جگانا ہے اور اپنے علم کے دروازے کھولنا ہے۔ یہاں پر لازم ہے کہ میں سب کچھ تو نہیں کور کر پاؤں گی، پر انشاءاللہ آپ کو اس بارے میں کچھ نالج دینا چاہوں گی۔ پھر آپ لوگ اس کے اوپر مزید ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ، گوگل پہ، کہیں بھی آپ چاہیں، آج تو بہت آسان ذریعات موجود ہیں، ہے نا۔ تو چھوٹی نشانیوں میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی نشانیوں میں ایک اختلاف ہے، بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی، اور نشانیوں کا کیا سبب ہے کہ یہ نہیں کہ وہ کوئی بری چیز ہے یا علام ہے یا کچھ ہے۔ نشانی کا یہ مطلب ہے، آپ اگزامپل لے لو کہ اگر آپ کو ایک ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے، جیسے آپ ممبئی سے لوناولا کا روٹ لے رہے ہیں، اور راستے میں جو مائل سٹون آتا ہے نا، راستے میں پتھر، کہ لوناولا 10 کلومیٹرز اوے، پھر اور نزدیک جاتے ہیں 5 کلومیٹرز اوے، پھر 1 کلومیٹر، اور پھر کیا آتا ہے، ویلکم ٹو لوناولا۔ تو یہ جو بیچ میں مائل سٹون آتے ہیں نا، پتھر جو ہم کو اس چیز کی یاد دلاتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، یہ ہے قیامت کی نشانیاں۔ نشانیاں بتانے کا یہ سبب نہیں کہ ہم آج بیٹھے اور بک اور پین نکال کے حساب لگا لے کہ اب تو قیامت کب آئے گی، میں دیکھ لوں گی یا میں دیکھ لوں گا، کیونکہ اگر آپ یہ چیز کرنے پہ آ جائیں نا تو ہم کیا اپنے ایمان سے خالی ہو جائیں گے، ہمارا ایمان ہم سے چھین جائے گا، کیونکہ یہ وقت اور یہ سال جو ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ وہ چیز ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے،
قیامت کا علم تب آنا ہے، یہ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اور ہم جو ہے وہ جائزہ لگا سکتے ہیں صرف کہ ہم کس دور میں ہیں۔ چھوٹی نشانیاں پوری ہوئی ہے، بڑی نشانیاں باقی ہے۔ چھوٹی نشانیوں میں سے بھی بہت کچھ ہے جو الگ زمین اور زمانے کے حساب سے پوری ہو چکی ہے، اور کچھ ہونا باقی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا۔ وہ کیا تھا؟ وہ خود اپنے آپ میں ایک قیامت کی نشانی تھی، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام میں موجود تھے وہاں پر کیا ہوتی تھی؟ قیامت نہیں آ سکتی تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس دنیا سے چلے جانا کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی دور ہے، یعنی فتنے کا دور آنا، اور یہ کیا ہے؟ آزمائش کا گھر ہے، تو آزمائش تو ہوتی رہے گی، ہے نا؟ اور ہر قسم کی آزمائش جو یوم الدین کے قریب لے کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ چھوٹی آزمائشیں ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بدو عربی ہوں گے جو کہتے ہیں نا بھیڑ بکری چلانے والے، وہ کیا کریں گے؟ ایک دن آئے گا کہ وہ آپس میں اونچی عمارتیں بنانے میں کمپٹیشن کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ مائیں جو ہے اولاد، اپنی جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کی ماں بن چکے ہوں گے۔ یعنی کہ کیا ہوگا کہ آج کا زمانہ نہیں آ گیا وہ کہ دیکھیں کوئی پہلے جو زمانہ تھا اس میں والدین کی جو حرمت تھی وہ بالکل الگ تھی۔ آج کے زمانے میں جو ہے بچے اپنے ماں باپ کو پلٹ جواب دیتے ہیں، ان کو آرڈر دیتے ہیں، ان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہی دور ہو گیا۔ جھوٹ بولنا بہت عام ہو جائے گا، اور پھر کہتے ہیں نا کہ بہت جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، اور پھر بہت سی چیزیں ہیں جو کیا کرتی ہے؟ ہمیں اطلاع کرتی ہے کہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ کیا ہے؟ لگ بھگ ہم اس ماحول میں ہی جی رہے ہیں۔ دھوکہ دھڑی عام ہو جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی، اور بہت سارے کہتے ہیں نا آسمان سے بلائیں اترنے لگے گی، یعنی کہ بہت یہاں وہاں بہت سا نقصان ہوگا۔ انسان کی جان جو ہے وہ جان کی قیمت بہت سستی ہو جائے گی۔ تو پہلے دیکھیں خون ہونا اور یہ سب بہت مشکل تھا کہ کوئی کسی کا مرڈر کرے بے وجہ، ہے نا؟ حق اور انصاف کے اوپر الگ بات ہے۔ پر آج دیکھیں یہ کورونا وائرس کے بعد ہم کو پتا چلا کہ انسان کی جان کتنی سستی ہے، کتنی سستی ہے کہ کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اور اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بخیلی عام ہو جائے گی، لوگ کیا ہو جائیں گے؟ کنجوس ہو جائیں گے، لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے، اور قرآن صرف سجاوٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مسجدیں جو ہوں گی، بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کی جائے گی، اور وہ کیا ہوں گے؟ سجاوٹ کے سامان کے لیے ہوں گی۔ اور جو ہے ابو سعید خدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانی امتوں کی مشابہت کی جائے گی۔ پرانی امت یعنی یہود اور نصارہ، ہم اس طریقے سے ان کی مشابہت کریں گے کہ اگر وہ ایک بل میں گھسے ہیں تو ہم بھی اس بل میں گھس جائیں گے، اور اگر وہ جوتی کا ایک حصہ ہے تو ہم دوسرا بن جائیں گے۔ اس طریقے سے ہم جو ہے پرانی امتوں کی مشابہت کریں گے۔ اچانک موتیں عام ہو جائے گی، اور سلام صرف جاننے والوں کو کیا جائے گا۔ زیادتی کرنے والے اور برے لوگ اچھے لوگ پر حاوی ہوں گے، یعنی کہ برے لوگ کا دبدبہ ہوگا اور اچھے لوگوں پہ حاوی ہوں گے۔ اور جو ہے تجارت اتنی عام ہو جائے گی کہ مرد اکیلے سنبھال نہیں پائیں گے، ان کے گھر کی عورتیں ان کی تجارت میں مدد کریں گی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، لازم نہیں ہے کہ بڑی عمارتیں بنانا بری چیز ہے، شوہر کی تجارت میں مدد کرنا بری چیز ہے، لیکن یہ نشانیاں ہیں کہ جس سے معلوم ہوا کہ یہ قیامت کا دور نزدیک ہے، قرب قیامت ہے، نیک لوگوں کی جلدی موتیں ہو جائیں گی، ہے نا؟ پھر سبحان اللہ اور بہت سی آیتیں اور بہت سی نشانیاں ہیں جو ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے۔ اس کی تعداد کوئی بولتا ہے 50 ہے، کوئی کہتا ہے کہ 70 ہے، کوئی کہتا ہے 130 ہے، چھوٹی جو علامتیں ہیں قیامت کی، اس کی نشانیاں۔ اور جو بڑی علامت ہے قیامت کی، اس کی 10 اہم نشانیاں، اس کے اوپر وضاحت بہت ساری ہے، پر جو اہم ایک حدیث کا جمایا ہوا ہے کہ جس میں اہم نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ کیا ہے؟ 10 ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
اوکے اور بڑی نشانیاں جو ہے وہ ایسی ہے. چھوٹی نشانیاں کیسا ہے کہ جو آئے گی اور جس میں کسی کا مطلب اس کے وقت اور حالات کے حساب سے ہی نقصان ہوگا، لیکن جب بڑی نشانیاں موجود ہوں گی تب کیا ہوگا، تب پورے عوام کو ایک ساتھ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی کیسا ہے کہ جھوٹ بولنے والے، خیانت کرنے والے، تو جس زمین میں زیادہ ہے وہاں زیادہ نقصان ہے نا. جہاں قتل اور غارت کرنے والے، دھوکہ دھڑی کرنے والے، جس زمین میں زیادہ ہے وہاں اس کا نقصان. لیکن جو بڑی نشانیاں ہیں یہ اتنی عام ہوں گی کہ اس کا جو نقصان ہے یہ پوری امت پر ہوگا ایک ساتھ اس کا نقصان ہوگا اور بہت بھاری نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان میں سے 10 دیکھیں آپ کی اسکرین پر ہے. قیامت کی 10 بڑی نشانیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئیں گی جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. یعنی صحابہ کا ایک گروپ تھا جو گھیرا کر کے بیٹھے تھے اور وہ لوگ بات کر رہے تھے آپس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں انٹر کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے کہ تم لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہو. تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم الساعہ کے بارے میں بات کریں. الساعہ کیا ہے؟ قیامت. ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ قیامت کیسی ہوگی اور کیا نشانیاں ہوں گی جس سے قیامت آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے فرمایا کہ قیامت جب تک نہیں آئیں گی تب تک یہ بڑی 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائے. اب وہ کیا بڑی 10 نشانیاں ہیں؟ دخان. یہ کیا ہے؟ اسموک. بہت بڑا اسموک. ایسا اسموک ہوگا کہ کہتے ہیں نا بہت اندھیرا ہو جائے گا اس سے. اتنا بڑا دھواں کہ جو پوری دنیا کو گھیر لے گا. یہ کیا ہے؟ بڑی نشانیوں میں سے ہے. عام ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا. چھوٹی نشانیاں کیسی ہے؟ اپنے زمانے کے حساب سے آتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. لیکن بڑی نشانیوں کا کیا ذکر ہے کہ یہ تسبیح کے موتی جیسے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے لڑی کے جیسے ہیں کہ اگر ایک دھاگے کو کاٹ دیا گیا تو لڑیاں کیسے ہوں گی؟ ایک پہ ایک گرتی چلی جائیں گی. تو سبحان اللہ، یہ جو بڑی نشانیاں ہیں جب یہ آئیں گی نا تو پھر ان کی اگلی، ان کے بعد، اس سے اگلی، ان کے بعد. اب اس کی صحیح ترتیب نہیں لگائی گئی ہے. دیکھیں اب اگر یہاں پر نشانیاں لکھی ہے تو ضروری نہیں یہی سیکوینس میں آئیں گی. سیکوینس نہیں بتایا گیا، بس نشانیاں بتا دی گئی ہے کہ یہ نشانی ہوں گی. اب اس کا سیکوینس کیا ہے وہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانے کا کون سی چیز پہلے آئے اور کون سی چیز بعد میں آئے. تو اس کی ترتیب نہیں بلکہ اس کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ یہ چیز ہوں گی اور جب ہوگی تو پوری امت اس سے افیکٹ ہوں گی اور جب ہوگی تو ایک ساتھ ایک کے پیچھے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے پہلا کیا تھا؟ دخان. یعنی کہ ایک بہت بڑا دھواں، ایسے دھوئیں کا جو ہے وہ غبار باہر نکلے گا جو جس سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا افیکٹ ہوگی. اوکے. اور دجال کے بارے میں آپ نے سب سنا ہوگا کہ دجال کیا ہے؟ اینٹی کرائسٹ. اپنے آپ کو خدا کہے گا، لوگوں میں عجیب چمتکار کر کے دکھائے گا، معجزے دکھائے گا. یہ فتنہ ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. ایسے کوئی دور کا نبی نہیں گزرا جنہوں نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہو. تو یہ کیا ہے؟ فتنہ دجال ہے. اوکے، یہ دوسری بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور تیسری بڑی نشانی دابۃ الارض. ایک جانور ہے جو زمین میں سے نکلے گا. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے اور یہ بھی اللہ ہی کی مرضی ہے کہ ایک جانور ہے جس سے اللہ آزمائیں گے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دابۃ الارض. اوکے. پھر سورج کا ویسٹ سے نکلنا. ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ سورج ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں سیٹل ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی نشانی ہے جس کے بعد تمام معافی کے دروازے بند ہو جائیں گے. سورج کا ویسٹ سے نکلنا اور حضرت عیسیٰ کا آسمان سے زمین پر آنا، یہ بڑی نشانی ہے. یاجوج اور ماجوج کا نکل جانا. اوکے، یہ چھٹی بڑی نشانی ہے. مشرق ایسٹ میں زمین کا دھس جانا، زمین دھسنا. اور ارتھ کو کیا میں نے کہا تھا چھوٹی نشانیوں میں سے کیا تھا کہ وہ عام ہوں گے، پر عام ہوتے ہوتے خاص کیا ہوں گے؟ خاص کب ہوں گے وہ؟ کہ جب ایک مخصوص جگہ پہ، ٹھیک ہے، جب یہ دھساؤ ہونے لگیں گے تب کیا ہوگا؟ یہ بڑی نشانیوں میں سے ہوگا. مغرب یعنی کہ ویسٹ میں زمین کا دھس جانا، عرب میں زمین کا دھس جانا، یہ بھی کیا ہے؟
بڑی نشانی ہے. یمن میں ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کے میدان تک کے گھسیٹ کر لے کر آ جائے گی, ہانک کر جمع کر دے گی. یعنی کہ یہ کیا ہے, یہ خاتمہ ہے, یہ بالکل خاتمہ ہے. کیا ہوگا کہ ایک بڑی آگ لگے گی یمن کے طرف سے, اور وہ ایسی آگ ہوگی کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ اس آگ سے بچتے بچتے بھاگتے بھاگتے اپنی جان بچاتے بچاتے کہاں پہنچ جائیں گے, حشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے اور وہاں جمع کر دیے جائیں گے. تو سبحان اللہ, اب ہم لوگ کیا کریں گے, اس ٹاپکس کے اوپر ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ سبحان اللہ اس کی تفصیلات کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں. اوکے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی نشانیاں تو ہمارے جو ہے وہ قیامت تک چلتی رہیں گی. اب یہ دور جو ہے اتنا زیادہ وہ کیوں ہے, ڈینجرس کیوں ہے, کیونکہ ہمارا دور تو شاید چلا جائے, ہمیں اس وقت اپنی اولادوں کے لیے فکر مند ہونا ہے. جب آپ یہ سب پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی خوف آنا چاہیے کہ اللہ اکبر, ایسا زمانہ آنا ہے اور ایسا زمانہ آئے گا, تب شاید ہم نہ ہو, پر ہماری نسلوں کا کیا, ہماری اولادوں کا کیا. آج دنیا جس طریقے سے ان کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے, تو اگر کل آپ کو یہ زمانہ آئے گا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, جب امام مہدی آئیں گے اور جب دجال آئے گا, تو ہم اپنے بچوں کو کس قدر اور کس طریقے کی ٹریننگ دے رہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ کس کے سائڈ میں کھڑی ہو اور کس کے ساتھ وہ ہوں گی. تو انشاءاللہ ہم لوگ آج جب یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے تو یہ نیت سے حاصل کریں گے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے, انہیں دین کے راہ پر لے کر آنا ہے, اور ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہ مشن دینا ہے, اور اولادوں کو ان میں سے بنانا ہے جو مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو, نہ کہ دجال کے سائڈ پر. اب چھوٹی جو وہ ہے مائنر سائنس ہے, یہ جب ختم ہونے لگی, اب اس میں امام مہدی کا ذکر نہیں تھا, کیونکہ تمام علماء کی یہ رائے ہے کہ امام مہدی کا ظہور اور ان کا آنا یہ کیا ہے, چھوٹی سائنس ختم ہوتے ہوتے بڑی سائنس کا شروع ہونا. یعنی کہ ان دونوں کے بیچ میں جو چیز جوڑ کرتی ہے, چھوٹی نشانیاں ختم ہوتے ہوتے بڑی نشانیوں تک پہنچنا, یہ جوڑ جو ہے وہ کون ہے, مہدی ہے, امام مہدی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ عیسیٰ ابن مریم سے ملیں گے اور وہ ان سے بات کریں گے. تو یہ کیا ہے, یہ اس بات کا خلاصہ ہے کہ وہ جو ہے چھوٹی سائنس میں سے ہے, اور وہ چھوٹی سائنس پوری کرتے کرتے کہاں تک پہنچیں گے, بڑی سائنس تک پہنچیں گے. کون, امام مہدی. اوکے, تو اس لیے ان کا یہاں 10 سائنس میں ذکر نہیں ہے. اور ابھی خلفائے راشد کا جب دور تھا, تو ہم جانتے خلفائے راشد کون کون ہیں, کسے کہتے ہیں خلفائے راشد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زمانے کا ذکر کیا تھا, ٹھیک ہے, کچھ زمانے جو ان کے بعد آئیں گے, اور ان زمانوں میں کیا تھا, کس کا ذکر تھا. پہلا زمانہ دیکھیے, جو نبوت ہوگی, the prophethood will remain amongst you for as long as Allah wills. نبوت کا زمانہ, جہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, ان کو کتاب قرآن ملی اور انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی. جو نبوت کا دور تھا وہ چلا, ٹھیک ہے, سبحان اللہ, 23 سال تک کے نبوت کا دور چلا. پھر اس کے بعد کون سا دور آیا, خلیفہ راشد کا. کون سے, the rightly guided خلیفہ, یعنی کہ جو اسلام پر تھے, جو دین پر تھے بالکل پورے کے پورے, اور انہوں نے اسلامی ریاست قائم کی. there will be the خلافہ upon the prophetic methodology, یعنی کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ, اور ان کا ہی مشن آگے لے کے جاتے ہوئے. یہ کون سے تھے, یہ ہمارے خلیفہ راشد تھے. کیا آپ سب جانتے ہیں خلیفہ راشد کون تھے اور کیا ان کے نام تھے؟ آپ ضرور بتا سکتے ہیں کامنٹس میں, خلیفہ راشد کون تھے ہمارے. یس, بتائیے. آئی ہوپ میری آواز سب کو آ رہی ہے. جی الحمدللہ. اوکے, تو بہت سی بہنوں کو پتا ہے, امید کرتی ہوں باقی سب کو بھی پتا ہوگا.
اوکے کوئی بات نہیں. خلیفہ راشدین ہمارے جو تھے وہ تمام خلیفہ تھے جو رائٹلی گائیڈڈ تھے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم پر تھے. ان میں سب سے پہلے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. انہوں نے کتنے دور تک خلافت کی اپنی؟ انہوں نے پورے 2 سال تک اپنی خلافت کا دور پورا کیا. پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, انہوں نے 10 سال تک اپنے جو خلافت کا دور ہے وہ پورا کیا. پھر ان کے بعد کون آئے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, انہوں نے کتنے سال تک کی خلافت کی؟ پورے 12 سال تک کے ان کی خلافتیں چلی. پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, ان کی کتنے دور تک چلی؟ 6 سال. اور ان کے ساتھ آخر میں کون تھے؟ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ, یہ ان کے بیٹے تھے, ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے. ہم سب جانتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ, تو یہ بھی جو تھے وہ خلیفہ راشد میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے سبحان اللہ, ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں کتنی بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو یہ ہے وہ کون ہے؟ حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سید ہے, اور وہ کون ہے؟ ان سے ہی ان کی نسل آگے چلے گی, یعنی کہ ان لوگوں کی نسل میں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے چلے گی, اور جو امام مہدی ہے وہ انہی کے نسل میں چلیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ خلیفہ راشد ہے. اور یہ دور بھی ایک دور تھا جہاں پر کہاں سے اسلام بالکل اپنے عروج سے تھا, اور دین اسلام کیسے چل رہا تھا ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا کہ کاٹ کھانے والا دور. اسے کیا کہتے ہیں؟ کاٹ کھانے والا دور. there will be biting people. ایسے حکمران جو لوگوں کو کاٹ کھائیں. تو یہ کیسا دور ہے کہ جہاں لوگوں کا کہتے ہیں نا خون پیا جاتا ہے. لوگ دیکھیں کتنے پریشان ہیں. یہ زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ بالکل پریشان ہیں, اور وہ زمانہ کون سا ہے؟ وہی زمانہ ہے جس میں ہم ابھی جی رہے ہیں. کیونکہ اس کے بعد والا دور کون سا آئے گا؟ ایسے خلیفہ راشد کے بعد میں وہ دور آئے گا جو صرف کیسے ہوں گے؟ جو صرف اپنے مفاد کے لیے کنگشپ رکھیں گے. یعنی کہ ابھی خلافت ختم ہو جائے گی, ابھی جو ہے وہ خلافت شروع ہو جائے گی. یعنی کہ اپنے فائدے کے لیے, اپنے مفاد کے لیے لوگ کیا کریں گے؟ خلافت لیں گے. یعنی کہ لوگ کنگ بنیں گے اپنے فائدے کے لیے. دین اور اسلام کچھ خاص باقی نہیں رہے گا. دین عروج پر نہیں جائے گا, بلکہ کیا ہوگا؟ اپنے ہی آپس میں ایک سسٹم بن کے رہ جائے گا. اور اس کے بعد کون سا آئے گا؟ اس کے بعد آئے گا وہ دور, ٹھیک ہے, چوتھا دور جو ہے کاٹ کھانے والا دور, جہاں پر ان کی حکمران جو ہے اپنے عوام پر ایسے حاوی ہوں گے جیسے وہ ان کو کاٹ کھا جائے. بہت کائنڈ ہوں گے, کیسے ہوں گے؟ فورس کریں گے اپنی امت کے اوپر, ظلم کریں گے, ظلمانہ دور ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ وہی دور واپس آ جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تھا. یعنی کہ there will be a khalifa upon the prophetic methodology. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اسلامی ریاست قائم ہوگی, اسلامی طریقے سے ویسا جو سنت کے دائرے میں جو ہم ابھی جی رہے ہیں وہی دور میں جو کاٹ کھانے والا دور ہے. یہاں پر کیا ہے؟ ہر ایک امتی جو ہے کیا ہے؟ مظلومیت میں ہے, پریشان ہے اپنے حکمرانوں سے. آپ دیکھ لیے ہر چھوٹے سے چھوٹا بندہ اور اس سے بڑے سے لے کے بڑا بندہ کیا ہے آج بہت ناراض ہے اپنے کمائی سے لے کے اپنے گزارے اور اپنے ہر چیز, ہر انصاف کو لے کے, اپنے گھر بار ہر چیز کو لے کے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر ایسی حکمرانی, ایسے ہمارے اوپر رولرز ہے جو انسان کا ہی خون پی جاتے ہیں, جو اپنے عوام کو ہی کچل کے آگے بڑھتے جاتے ہیں. انسان کی جان کیا ہے؟ بہت عام ہے اور بہت سستی ہو گئی ہے اس وقت میں. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک حکمرانی کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اب اس کے آگے کیا ہے کہ امام مہدی کا کون ہوں گے؟ وہ ان کا نام جو ہے وہ مہدی نہیں ہے, بلکہ ان کی پہچان مہدی ہے. مہدی کسے کہتے ہیں؟ رائٹلی گائیڈڈ, ہدایت یافتہ. ہدایت
ہدایت پا چکا انسان، یہ کون ہے؟ یہ مہدی ہے. تو ان کا لقب مہدی ہے. اب ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جیسا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا. بس ہم جو ہے حلیے میں اور شکل میں ایک جیسے نہیں ہوں گے. تو ان کا نام کیا ہوگا؟ یا تو احمد یا تو محمد ابن عبداللہ، یہ ان کا نام ہوگا اصلی. اور یہ جو ہوں گے یہ پہلے سے نہیں جانتے ہوں گے اپنے بارے میں، بلکہ یہ کیا ہوں گے؟ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہے نا، ایک ہدایت یافتہ انسان جو اسلام کے اور دین کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر بعد میں جا کے ان کو پتا چلے گا کہ میں ہوں جو مہدی ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ مہدی نہیں ہے جو آج کل ہر جگہ پہ دکھائی دیتے ہیں، بلکہ ان کے جو وہ ہے خصوصیات ہے اور ان کے اوپر جو حدیث ہے وہ بہت طویل ہے، بہت بال سے باریک ہے، بہت قسم سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کیسے ہوں گے وہ اور کس طریقے سے ان کو پہچانا جائے گا. اوکے. اور پھر کیا ہوگا کہ ایک بہت ملحمۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑی جنگ، ایک بہت بڑی جنگ سے ان سب چیزوں کا آغاز ہوگا. اسے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان جانتے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی جنگ، اسے ہر کوئی واقف ہے. اس سے یہود، نصارہ اور باقی ہر وہ ایک انسان جو اس دنیا میں جی رہا ہے نا، ہر کوئی واقف ہے اس جنگ سے کہ یہ جنگ ہوں گی. کیونکہ یہ صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ ہر ایک کتاب میں ہے. ایون جو کہتے ہیں نا گورے لوگ ہیں، وہ بھی فارینرز جو برٹن ہے، جو یوروپینز ہے، یہ سب اس چیز سے واقف ہے. اور ان کی زبان میں اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ آرمگیڈون. یہ بہت بڑی ملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، ایسی جنگ جیسی اس سے پہلے کوئی جنگ ہوئی ہی نہ ہو. اور کیسے ہے کہ اگر ایک خاندان کے 100 لوگ جائیں گے تو اس میں سے صرف ایک ہی واپس آئے گا اور 99 اس جنگ میں مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. تو سبحان اللہ، اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے، بہت خون ریزی. اور اس جنگ کی شروعات کیسی ہوگی کہ مسلمان اور رومنز کے بیچ میں ایک ٹریٹی ہوگی، یعنی کہ دونوں ہاتھ ملائیں گے آپس میں ایک بڑی طاقت کو ختم کرنے کے لیے. یعنی کہ ان سے بڑی بھی ایک طاقت ہی موجود ہے، اور وہ لوگ اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اکیلے کافی نہیں ہوں گے، اس لیے وہ لوگ کیا کریں گے؟ رومنز کا ساتھ لیں گے، اور رومنز اور مسلمان ایک ساتھ مل کے ان لوگوں سے لڑیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ جس سے وہ لڑ رہے، اللہ ان کو اس کے اوپر فتح دے دے گا، اور یہ جو دو ہوں گے مسلمان اور رومنز غالب آ جائیں گے، اور جن سے وہ لڑ رہے تھے وہ ہار جائیں گے. پھر کیا ہوگا کہ وہ جو رومن میں سے ایک شخص نکلے گا، ایک رومی ایک شخص نکلے گا باہر، اور آگے جا کے وہ اپنے یعنی کہ جیت اور جشن کے خمار میں کراس جو ہے وہ جا کے ایک جگہ پہ لگائے گا اور کہے گا کہ صلیب کی جنگ ہوئی، یعنی کہ یہ کراس کی جیت ہوئی اور ہم جیت گئے کراس کے وجہ سے. تو ایک جذباتی مسلمان ہوگا جو اسلام کو اپنے دل سے بہت پسند کرتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کراس کو جا کے ہٹائے گا اور کہے گا کہ اللہ کی وجہ سے جیت ہوئی ہے، اور جیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اب یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہاں اختلاف ہو جائے گا، اور پھر یہ جو دو لوگ ہیں ان کے بیچ میں جنگ ہوں گی، اور پھر یہ جو دونوں پارٹی ہے یعنی کہ رومنز اور مسلمان، ان دونوں کے بیچ میں جنگ ہو جائے گی. اور پھر یہ جنگ ہے وہ جو بہت بڑی جنگ ہوں گی جس کا رسول اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کا رسول اللہ نے ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. اب یہ جنگ کتنی بڑی جنگ ہوگی ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رومیو جو ہے، رومنز جو ہے وہ 80 جھنڈے لے کر آئیں گے، 80 بڑے جھنڈے، اور ایک جھنڈے کے تلے 12,000 سولجرز لڑیں گے. 12,000 اور 80 جھنڈے ہیں، تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ 9,60,000 کے قریب لوگ موجود ہوں گے یہاں پر. سبحان اللہ، کتنی بڑی فوج، اتنی بڑی فوج رومیوں کی آئیں گی. اور مسلمان کیسے ہوں گے؟ ان سے تعداد میں بہت کم ہوں گے، ان سے بالمقابل تعداد میں کم ہوں گے، لیکن بہت کم بھی نہیں. اور مسلمانی جو ہے، مسلمان قوم کے 3 حصے ہو جائیں گے، اس میں سے بھی جو مسلمان باقی ان میں سے بھی 3 حصے میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. ایک کون ہوں گے؟ ایک وہ لوگ ہوں گے جو ان کی بڑی تعداد دیکھ کے ڈر جائیں گے کہ اب کیا کریں، اب ان سے کیسے جیتے، اب ان سے کیا کیا جائے. تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس ڈر کے مارے، خوف کے مارے جا کے انہی لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، یعنی کہ رومیوں میں ہی جڑ جائیں گے.
یہ وہ منافق ہوں گے جو دیکھو جنگ احد کے ٹائم پہ بھی تھے، ہے نا، اس وقت بھی ایسے منافقین تھے، آج بھی ہے، جو مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلم کی زیادہ تعداد، ان کا دبدبہ اور ان کا رعب دیکھ کے کیا کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور انہی میں سے شمار ہو جاتے ہیں اور اپنے دین کو چھوٹی سی قیمت پہ بھیج دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ جو وہاں جا کے مل جائیں گے ان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی اور ان لوگ کی کبھی معافی نہیں قبول کی جائے گی، اب پتہ نہیں کبھی ان کو معافی مانگنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں۔ اور پھر جو بچا 2 حصہ تھا نا، وہ کیا کریں گے، وہ لوگ آپس میں بیعت کریں گے کہ اب ہم ان رومیوں کو اس حصے سے آگے جانے نہیں دیں گے، اس جگہ سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے، چاہے ہمارا خون ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے ہم مری کیوں نہ جائے، پر ہم ان لوگوں کو آگے جانے نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ لوگ اس طریقے سے لڑیں گے کہ اللہ انہیں فتح دے دے گا رومیوں کے اوپر، اور سبحان اللہ العظیم یہ لوگ لڑیں گے، اور پھر وہ لوگ اس کے آگے جس جگہ بھی نکلیں گے نا لڑائی کرنے کے لیے، جیسے کہ روم ان لوگ نے فتح کر لیا، پھر وہ لوگ قسطنطی نوپل یعنی کہ جو ترکی ہے وہ اسلامی ریاست کا حصہ نہیں ہوگا۔ آج دیکھو ترکی میں کیا ہے، ترکی میں اسلام ہے نا، قسطنطی نوپل کیا ہے، اسلامی ملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے کہ وہ اس وقت یعنی کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ غیر مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، لیکن پھر جنگ ہوگی اور پھر جو قسطنطی نوپل ہے وہ کس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اسلام مسلمانوں کے ہاتھوں آ جائے گا، اور پھر وہ لوگ وہاں بھی فتح حاصل کریں گے، اور پھر وہ لوگ جس طرف نکلیں گے نا جنگ کے لیے اللہ انہیں وہاں فتح دے گا۔ یعنی کہ یہ وہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے، دیکھو کہ اسلامی ریاست جو تھی وہ غیر مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، روم اور کیسر اور کسرا کے جو وعدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، یہ وہ وقت بھی تھا جب لوگ ہنستے تھے کہ یہ ملک کیسے اسلام فتح کرے گا، یہ لوگ کیسے مسلمان وہاں تک پہنچ پائیں گے۔ جیسے آج امریکہ، جاپان، یہ سب سپر پاور ہے نا، چائنا، یہاں تک کیسے پہنچ پائیں گے، ان کی سلطنت کیسی پلٹ جائے گی اور اسلامیہ ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری یہ پیشن گوئی دی ہے کہ قرب قیامت بھی یہ دور آئے گا جب یہ سب جگہ کیا ہوں گی، دوبارہ سے مسلمان جو ہے وہ فتح کریں گے، اور پھر وہاں پر جو ہے اللہ انہیں کامیابی دے گا، اور پھر ایک لشکر انہی مسلمانوں میں سے ہے جو مدینے سے نکلے گا، مدینے سے کوچ کرے گا کس کے طرف، وہاں جنگ جو باقی لوگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہوگا، اور اس کے سرکردگی کون کریں گے، امام مہدی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب امام مہدی جو ہے انہیں پہچانا کیسے جائے گا، تو کعبہ جو ہے، کعبہ کے اوپر بیٹھ کر کے ایک شخص جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اور بہت سے لوگ، یعنی کہ رسول اللہ کے خواب سے اس کی شروعات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں تھے اور وہ کچھ الگ طریقے سے ہاتھ ہلا رہے تھے، یعنی کہ بہت کہتے نا انٹینس اور بہت اس میں تھے، وہ خوف کے عالم میں، نیند میں ہی تھے اور اپنے ہاتھوں سے بہت اشارے کر رہے تھے۔ تو ان کی جو زوجہ مبارک یعنی کہ ان کی جو وائف تھی ان کے ساتھ، انہوں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں ایکشن کر رہے، تو رسول اللہ نیند سے اٹھے اور کہنے لگی کہ ایک بہت عجیب چیز میں نے دیکھا، کہ ایک عجیب خواب تھا کہ جہاں پر بتایا گیا کہ ایک لشکر ہے جو کعبے، ایک شخص ہے جو کعبے کی بیعت کر کے کھڑا ہوگا اور وہاں پر بہت بڑا لشکر اس کے پیچھے نکلے گا، یعنی کہ اس کو پکڑنے کے لیے نکلے گا، اور پھر ایک زمین کا حصہ بہت بڑا دھس جائے گا اور وہ جتنے لوگ نکلے تھے وہ اس کے اندر مر جائیں گے۔ اب اس میں سے اور پھر جو ہے ایک بندہ اس میں سے بچ جائے گا، اور پھر وہ کیا کرے گا، اس بارے میں باقی لوگوں کو بتائے گا، اور پھر ایک علماء کا بہت بڑا جو ہے وہ گروہ ہوگا جو ان کے پیچھے رہے گا، کس کے، امام مہدی کے، یعنی کہ وہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب تک امام مہدی ہے، ظہور ہوا کہ نہیں ہوا، اور پھر جب یہ واقعہ پیش آئے گا نا، اس کے بعد سب کو پتا چل جائے گا کہ وہ انسان کون تھے، وہ مہدی ہی تھے، اور وہ خود جو ہے وہ وہی ہے، وہ احمد ابن عبداللہ، ٹھیک ہے، یا محمد ابن عبداللہ، اور یہ زمین کا دھس جانا یہ کیا ہے، ان کی بہت بڑی علامت ہے کہ ان کی طرف پہنچتے پہنچتے تو پھر ان کی جو رسول اللہ کی جو زوجہ تھی، جو وائف تھی، انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا اگر ان میں سے کوئی لوگ یقیناً ان کے اوپر بیعت کرنے نکلے ہوں، اچھے لوگ ہوں، تو ان کا کیا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ جیسے نیت کر کے نکلے تھے وہ اسی حساب سے اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو برے ہوں گے نا، جو انہیں مارنے کے لیے یا کوئی بری نیت سے، بدنیت سے آگے بڑھے، تو وہ اپنی نیت سے اٹھائے جائیں گے. اور کچھ لوگ تھے جو ان کے لیے بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھے اور پہلے ہی ڈھس گئے، تو کیا ہوں گے؟ وہ اپنی نیت سے اٹھائے جائیں گے. تو اس سے پتا چلے گا کہ یہ کون تھے؟ یہ امام مہدی تھے. اور پھر جب یہ لشکر لے کے نکلیں گے تو سبحان اللہ، اللہ عز و جل انہیں ہر جگہ فتح دیں گے. یعنی کہ ان کے اوپر بہت سی خصوصیات بتائی گئی ہے. یہ بہت انٹیلیجنٹ ہوں گے اور بہت ذہین ہوں گے، اور یہ جہاں جہاں نکلیں گے وہاں وہاں انہیں مسلمان لشکر کو کیا ہوں گی؟ فتح ہوگی. پھر اس کے بعد جب سیریا بھی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھوں فتح ہوگا، اور سیریا میں بھی آبادی ہوں گی، امن اور امان ہوگا. اور جب یہ سیریا میں ہوں گے تب کیا ہوگا کہ پیچھے سے آواز آئے گی. یعنی کہ ایک شیطان جو ہے وہ انسان بن کے آواز دے گا کہ وہاں کون آ گئے، پیچھے تمہارے جہاں مدینے میں تمہارے گھر والے ہیں وہاں پر کون آ گیا ہے؟ دجال آ گئے، اور وہ تمہارے بچوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو کیا کریں گے؟ امام مہدی جو ہے وہ اپنے 10 گھوڑ سوار کو وہاں سے بھیجیں گے جانچ کرنے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے کہ واللہ مجھے ان 10 گھوڑ سواروں کے نام، ان کے والد کے نام تک پتا ہے کہ یہ کون ہوں گے اور یہ کیوں، اور یہ جب نکلیں گے اور جب وہاں مدینے میں پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ سب کیا تھا؟ یہ محض ایک بات تھی، افواہ تھی، یہ حقیقت نہیں تھی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ لوگ واپس چلے جائیں گے. تو یہ شیطان ایسا کیوں کرتا؟ شیطان اس لیے کرا تھا تاکہ مسلمانوں کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، یعنی کہ جیسے مسلمان نے ایک کے بعد ایک جگہ فتح کر رہے تھے تو ان کا تھوڑا سا وقت ضائع کر دیا جائے، ان کا وقت ضائع کر دیا جائے، ان کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیے جائے. پھر یہ اپنے جنگی معاملات میں واپس جڑ جائیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دجال ان میں سے ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. یعنی فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ آگاہ ہو جاؤ، ایک ایسا فتنہ آنے والا ہے جو کیا ہوگا؟ سب فتنوں سے بھی بڑا فتنہ ہوگا. اسے کانا دجال کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی اپیرنس کچھ ایسی ہوگی کہ اس کے دو ماتھے کے بیچ میں دونوں آنکھوں کے بیچ میں کیا لکھا ہوگا؟ کافر. اور ہر وہ بندہ جو مومن ہوگا وہ اس چیز کو پڑھ پائے گا، اور جو بندہ کافر ہوگا اس کے لیے یہ کیا ہوگی؟ یہ چیز دکھائی نہیں دے گی. اور جو بندہ مومن ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر ایمان ہے، اسے یہ چیزیں دکھائی دے گی. اور جب دجال کا ظہور ہوگا، ٹھیک ہے، تب وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزیں دیں گے جس سے وہ لوگوں کو ڈسپٹ کرے گا، ہے نا، لوگوں کو کیا کرے گا؟ بہکائے گا. یعنی کہ اس کے ہاتھ میں ہوگی جنت اور جہنم، اس کے ہاتھ میں ہوں گے کھانے اور پینے، یعنی کہ بہت سارے، ایک ہاتھ میں اس کے بریڈ ہوں گی اور ایک ہاتھ میں اس کے شراب ہوں گے، یعنی کہ کھانے پینے کا سامان ہوگا اس کے پاس. اور وہ ایسے طریقے کے معجزے کر کے بتائے گا کہ وہ تمہارے جو گزرے ہوئے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو بھی زندہ کر کے لا کے سامنے بتائے گا اور کہے گا یعنی وہ ماں باپ وہ بچوں سے کہیں گے کہ یہی اصل میں جو ہے وہ مسیح ہے اور اس کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ، اس کی جنت کو قبول کر لو. لیکن وہ کیا ہوں گے؟ دراصل وہ ایک فریب ہوں گے، وہ اصلی اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے. تو یہ اس قسم کا فتنہ ہے. اور جب دجال آنے والا ہوگا نا، تب اللہ تعالیٰ 1/3 اس ارتھ کو کہیں گے کہ 1/3 حصہ اپنے جو نباتات جو تو اگاتا ہے اس کو روک لے. پھر وہ بڑھتا چلا جائے گا 1/3 سے زیادہ 2/3، پھر پورا 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 ارتھ جو ہے وہ فصل دینا بند کر دے گا، آسمان سے پانی گرنا بند ہو جائے گا. ایسے سخت حالات ہوں گے جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور ایسے بڑے بڑے عرصے گزر جائیں گے جب کیا ہوں گے؟ صرف بھوک اور پیاس. لیکن اس وقت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو مسلمان ہوں گے وہ کس طریقے سے گزارا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ذکر سے گزارا کریں گے وہ اپنا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح ہوں گی ان کے زبان پر جو ان کی کیا کرے گی؟ پیٹ بھرے گی. اور جو حقیقتاً مسلمان ہوں گے وہ چیز پر کیا کریں گے؟ ایمان اپنا مضبوط رکھیں گے. اور جو
کہتے ہیں نا محض نام کے مسلمان ہوں گے، وہ کیا کریں گے، اس کے ہر چیز پر ایمان لے کر آئیں گے. اب جو کرسچنز بھی ہے یہ ان کے لیے بھی آزمائش ہے، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے کہ ان کے جو خدا ہے وہ کیا ہے، انسان کے روپ میں ہے نا. ان کے خدا بھی انسان جیسے ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے جن کو وہ خدا مانتے ہیں، تو ان کے حساب سے یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ خدا انسان جیسا دکھ سکتا ہے، وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہو سکتا ہے، وہ کسی ماں کے پیٹ سے جنم لے سکتا ہے. ان کے وہاں یہ سب کیا ہے، یہ سب چیزیں جائز ہے خدا میں ہونا. تو جو نصرانی ہے وہ بھی ایمان لے کر آتے جائیں گے، کس کے اوپر، دجال کے اوپر. اور کیوں یہ دجال کے اوپر، یعنی وہ بھی اپنے ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوگا. حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہوں گے وہ یہودی ہوں گے، اور ان کو بہت عرصے تک کی اولاد نہیں ہوگی، اور پھر 30 سال کہ بہت لمبے عرصے کے بعد ان کو اولاد ہوگی، اور وہ کون ہوگا، وہ یہ ہوگا دجال. یعنی کہ وہ بھی ایک ماں باپ سے ہی پیدائش پائے گا. اور پھر اور کہاں بتایا ہے اس کے ماں باپ کہاں سے ہوں گے، یہود سے ہوں گے، یہودیوں کے نسل سے ہوں گے. تو اس لیے بھی آج دیکھو یہودی جو ہے وہ اسلام کو دراصل ماننے سے انکار کرتے ہیں، پر کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو نبی ہے وہ ان کے نسل سے آنے والے ہیں، اور اسی لیے وہ دجال کا انتظار کر رہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہی اصلی نبی ہے اور یہی اصلی اللہ کی سائن ہے. اسی لیے وہ لوگ جو ہے آج دنیا میں حد سے زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، جو حد سے زیادہ کوششیں کر رہے ہیں اس کا مقصد پورا کرنے میں. تو وہ کیا ہے، ان کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے حساب سے یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے کہ دجال ان کے نسل سے آنے والا ہے. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانا، اس لیے نہیں مانا کیونکہ وہ بنی اسماعیل سے تھے، لیکن کیونکہ وہ حق کے ساتھ تھے پھر بھی کیا کیا، یہودیوں نے ان کا انکار کیا. پر وہ لوگ جو ہے اپنے کہتے نا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، فلسطین کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اپنی نئی جو مسجد ہے جو گرا دی گئی تھی، ان کی مسجد جو ہے وہ گرا دی گئی تھی نا، سلیمان علیہ السلام نے جو بنائی تھی، وہ اب دوبارہ سے تعمیر کرنے کا پلان کر رہے ہیں. پھر نیو ورلڈ آرڈر سے لے کے انٹرٹینمنٹ ہر چیز ان کے ہاتھوں میں. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی ہر ایک چیز کا زور لگا رہے ہیں کہ کیا کریں، اس کی آنے کی تیاری کریں بس، اور لوگوں میں اس کی محبت پہلے سے ہی ڈال دیں. تو جو بھی آج میڈیا، جو بھی آج چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ سب کیا ہے، وہ پہلے سے پری پلانڈ ہے کہ وہ کیسے یہ جو ربا کا بڑھ جانا ہے اچانک سے، ہے نا. لوگ پہلے دیکھیں، پہلے بھی لوگ تھے، پہلے بھی بزنس تھے، اور لوگ اتنا ربا میں نہیں گھسے ہوئے تھے، لوگ اتنے انٹرسٹ کے عادی نہیں تھے. اب یہ پورا سسٹم دنیا کا ایسا بنا دینا، واللہ عالم کیا چیز ہے اور کیا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. پر یقیناً دجال کے آنے کی تیاریاں جو ہے وہ بہت سال سے چل رہی ہے، اور وہ ابھی بھی چل رہی ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، شیطان سے کلام کرتے ہیں اور ان سے جڑ کے وہ غیب کی معلومات لیتے ہیں، اور دنیا میں اپنے مفاد بنانے کا سامان اور اپنے مفاد حاصل کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، اپنا فائدہ. جی، ربا کا مطلب ہوتا ہے انٹرسٹ. ہیکل سلیمانی، جی بالکل صحیح کہا ریبا آپ نے. ہیکل سلیمانی جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا، تو دوبارہ اس کو بنانے کی تعمیر اور سب چیزوں کا انتظام ہو رکھا ہے. تو یہ سب کیا ہے، یہ سائنس ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہے، دجال کی آنے کی پوری تیاریاں ہو رہی ہے. انہوں نے مسجد اقصی کو کھود کے اس کے اندر سیکریٹ ٹنلز بنا رکھے ہیں کہ جہاں وہ کیا کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، اور جہاں ایسا وقت آئے گا نا قیامت کا، تو وہ ٹنلز میں جا کے کیا کریں گے، ایسے خاص شخصیات جو دنیا کہتے ہیں نا کچھ جن کے ہاتھوں میں ہے، چند ہاتھوں میں جو دنیا پوری ہے، دنیا کے سارے علامات ہیں جو بھی ہے، ہر ایک چیز کو جو وہ کنٹرول کرتے ہیں، تو ایسے خاص لوگ
کہاں ملیں گے, کہاں میٹنگ کریں گے ایسے کریٹیکل ٹائم پہ. تو وہ لوگ کے گھروں سے ایسے یقیناً ٹنلز بنا دیے گئے ہیں جو کہاں ملتے ہیں, مسجد اقصیٰ کے نیچے نکلتے ہیں. تو سبحان اللہ, یہ جو جگہ ہے نا یہ بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ سیریا, فلسطین, یہ سب جو زمین ہے نا یہ بہت حرمت والی ہے. یہ پہلے زمانے میں بھی حرمت رکھتی تھی, اور یہ آخرت کے زمانے سے n نمبر آف حدیثیں آتی ہے, n نمبر آف حدیثیں جو کیا کرتی ہیں, ہمیں اس طرف نزدیک لے کے جاتی. پر علم کی کمی اگر کہیں ہے تو وہ کہاں ہے, صرف مسلمان امت میں. صرف ہم نہیں جانتے کہ ہمارے دماغوں سے کس طریقے سے کھیلا جا رہا ہے, کس طریقے سے ہماری اولادوں کو جو ہے وہ شیطان کا اور دجال کا اور اس دجالی میڈیا کا غلام بنایا جا رہا ہے. آج جو بھی ہمارے بچے ہم دیکھتے ہیں, یا تک کہ ہمارے کھانے, ہمارے پہننے, تمام چیزوں میں کیا ہے, دجال اور شیطانیت جو ہے وہ گھس گئی ہے. کیونکہ ہم سنت سے دور ہو گئے, کیونکہ ہم دین اسلام سے دور ہو گئے. ہم اس قدر محنت نہیں کر رہے, ہم اس قدر شدت نہیں کر رہے جو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے آنے کے لیے کرنی چاہیے. پر ہم کیا کر رہے ہیں, پر جو شیطان کے وہ جو ہے نا ولی, شیطان کے دوست ہے, وہ اس کے آنے کی اتنی زیادہ محنت اور اتنی زیادہ تیاریاں کرے. ٹیکنالوجیز سے لے کے, بینکنگ سسٹم سے لے کے, ون ورلڈ کرنسی جو ہے, نیو ورلڈ آرڈر جو ہے, سب تمام چیزیں کیا ہے اس کے آنے کی تیاری, تاکہ وہ آئے اور تمام چیزیں اس کو ریڈی میڈ مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھے تمیمت داری, وہ کیا تھے, ایک صحابی تھے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتائی یہ بات کہ وہ ایک انجان آئی لینڈ میں جانتی ہوں آپ سب اس کے بارے میں واقف ہوں گے, پر دوبارہ میں دوہرا دوں کہ ایک وہ جو تھے پانی کے بہت تیز فلڈ میں وہ پھنس گئے تھے, اور پھر ان کی جو ناؤ تھی وہ ایک صحرا میں جا کے رک گئی, اور وہاں وہ اترے, اور پھر ایک عجیب بالوں والا شخص تھا جس نے ان کا کہتے ہیں نا ان کو ملا اور ان سے بات کیا, اور پھر آگے ان کو لے کے گیا کسی شخص کے طرف. اب تمیمت داری اور ان کے ساتھ جو تھے وہ لوگ ادھر پہنچ گئے, اور وہاں انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہو, تو لعنت کی اس شخص پہ کہ وہ کتنا گندا دکھتا ہے, وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اور وہ کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ جو ہے فلسطین آزاد ہوا یا نہیں, تمہارے بیچ میں کوئی نبی آیا ہے یا نہیں, اور بھی بہت چیزیں پوچھتا ہے. اور پھر جب وہ جواب دیتے تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے آنے میں ٹائم ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں, اور پھر یہ جو تمیمت داری ہے, تو پھر جب وہ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ شانت ہو جاتا ہے, تب وہ اپنی ناؤ میں واپس سفر کر کے اپنے گھر آ جاتے ہیں, مدینہ پہنچ جاتے ہیں, اور یہ ساری گفتگو رسول اللہ کو سناتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ دجال آنے والا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ کہیں موجود ہے, کہیں چھپا ہوا ہے, اور پھر جب اس کا وقت آئے گا, جیسے ہم نے پڑھا کہ امام مہدی کی جو ہے فتح ایک با ایک اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ساری فتح کی خبریں سنتے سنتے اس کو بہت غصہ آ جائے گا دجال کو, اور وہ اپنی ساری زنجیریں توڑ کے اس سے آزاد ہو جائے گا اور باہر آئے گا, اور وہ کیا کرے گا, لوگوں پر حاوی ہو جائے گا. پھر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرے گا, جیسے مطلب دنیا میں ایک جگہ ہے تو صبح میں وہاں پر, اور رات ہوتے ہوتے دنیا کی دوسری جگہ پہ وہ پہنچے گا, اور بہت بھاری تعداد میں لوگ جو ہے اس کے اوپر ایمان یعنی کہ اس کے فتنے میں پھنستے رہیں گے, کیونکہ اللہ نے کیا کہا, یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. دیکھو نا کہ ایک عرصے تک لوگوں کے پاس کھانا پینا نہیں تھا, اور یہ ان کے پاس شراب اور کھانا اور پینا اور روٹی یہ سب لے کر آ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں, مجھے مانو, جبکہ اس کی ایک آنکھ ہوگی, اور ایک آنکھ کیسی ہوگی, انگور کے جیسی ہوگی, گھومتی ہوئی. تو رسول اللہ نے فرمایا یہ ایک آنکھ والا ہے, اور تمہارا خدا ایک آنکھ والا نہیں, کیونکہ اللہ کے نزدیک کیا ہے, انصاف ہے نا, انصاف ہے کہ جہاں برائی ہے وہاں اچھائی ہے. لیکن دجال کو ایک آنکھ والا کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس صرف برائی ہے, اس کے پاس کوئی خیر نہیں. یہ جو خیر بتاتا ہے وہ دراصل دھوکا ہے. آج دیکھیں جو فیمنزم کا دور ہے, LGBTQ کا دور ہے, یہ یعنی اتنی جو برائی ہے وہ ایک ساتھ عام ہو رہی ہے. یہ کہاں سے آتا ہے, یہ کہیں سے تو اوریجنیٹ ہوتا ہوگا نا, کوئی تو اس کو بناتا ہوگا, کہیں سے تو یہ وبا آگے پھیلتی ہے. اللہ نہ کرے آپ وہ وقت کا انتظار کریں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندان میں نکلنی لگے, کیونکہ ابھی معاشرہ کیا کرتا ہے, ہمارے اوپر دباؤ ڈالتا ہے کہ اس چیزوں کو مانو,
ہر جگہ پھیل گیا ہے یہ جو ہے، یہ جو بیماری ہے اور یہ جو کہتے ہیں نا دجالی فتنے ہیں، یہ دھیرے دھیرے کر کے ہر انسان کے گھروں میں پھیل رہے ہیں، ہر قوموں میں پھیل رہے ہیں، ہر جگہ ہر علاقوں میں پھیل رہے ہیں۔ تو دجال جو ہے وہ شروعات سے اپنے آنے کی تیاری کر رہا ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی اس کے آنے کا ذہن بنا رہے ہیں اور لوگوں کا بھی ذہن بنا رہے ہیں، اور پھر جب وہ آئے گا تو اس قدر کے فتنے ہوں گے۔ اور جب وہ آئے گا تب اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ تم کیا کرو، تم اس سے لڑائی مت کرو، کیونکہ اگر تم اس سے لڑنے جاؤ گے تم اس کے فتنے میں پھنس جاؤ گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بہت ایمان والے ہیں، ہمارے اندر بہت ایمان ہے، ہم جا کے اس سے لڑ سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، پر ایسے انسان سے آپ نہ بات کر پاؤ گے نہ آپ اس سے لڑ پاؤ گے۔ تو بہتر کیا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دور کہیں نکل جانا، یعنی کہ پہاڑوں میں، ایسی جگہ ایک غاروں میں چلے جانا جہاں پر اس کا فتنہ نہ پہنچ سکے۔ اب بہت سے علماء جو ہے اس کی تفسیر یہ بتاتے ہیں کہ غاروں میں چلے جانے کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایسا گروپ، ایک ایسی غار جو مسلمانوں کے درمیان ہی بنی ہوئی ہو، یعنی کہ جہاں پر صرف مومن تقوی والے بندے ہو، وہاں چلے جائیں، کیونکہ آپ ایمان والوں کے ساتھ رہتے تو آپ کا ایمان کیسا ہوتا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے، اور جب آپ ایمان والوں کا جتہ چھوڑ دیتے ہیں اور باہر علیحدگی میں چلے جاتے ہیں، اکیلے ہو جاتے ہیں، تو وہاں شیطان آپ کے اوپر زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ تو جیسے دیکھو سورہ الکہف میں جو وہ کہف والا قصہ ہے کہ جو دوست ہے اور ان کا ایک کتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اس حکومت سے پناہ لینے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے اور غار میں چھپ گئے، اور اللہ نے وہی ان کو نیند سلا دی۔ تو وہ کیسے تھے، وہ اپنے ایمان والے لوگوں کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ایسے فتنے کا سامنا کیا، انہیں اللہ کی دعوت دی، اپنے توحید کا وہاں اظہار کیا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ تو اس وقت بھی کیا ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے وہ یہی چیز کریں گے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں گے اور اپنے ایمان والے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اسی لیے سبحان تعالیٰ ہمیں سورہ کہف کی جو 10 آیتیں ہیں نا وہ یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور سورہ کہف پر جو ہے وہ تدبر کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے اور اس پر غور و فکر کرنی ہے کہ یہ کس طریقے کی سورہ ہے اور یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کے آگے یاجوج اور ماجوج، ہاں، اور جب یہ فتنہ دجال ہوگا تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کون آئے گا، عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ جو ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے وہ کیا تھے، جوان تھے، ان کی جوانی کا دور تھا، تب اللہ نے انہیں اٹھا لیے اوپر آسمانوں میں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے معراج پر تو ان کی ملاقات بھی ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے، اور وہاں نبیوں کے بیچ میں جب بات ہو رہی تھی الساعہ کی، یعنی قیامت کے وقت کی، تو عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ قیامت کب آئے گی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس قیامت کے روز جو وہ دجال ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ عز و جل مجھے ہی بھیجیں گے، یعنی کہ میں ہی اس کا خاتمہ کروں گا۔ تو تب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں آئیں گے اور وہ ایمان کی دعوت دیں گے اور وہ اس دجال سے لڑیں گے۔ تو جو ایمان والے لوگ ہیں نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پارٹی میں چلے جائیں گے، اور جو مہدی تھے وہ کون تھے، وہ تو لیڈر تھے نا، تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اور جتنے مومین اللہ کو ماننے والے ان کے ساتھ جڑیں گے، وہ سب مل کے دجال کا مقابلہ کریں گے، اور دجالی لوگ جو ہیں ان کا مقابلہ کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے، دجال کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر جو دور ہوگا نا وہ ایسا دور ہوگا کہ وہی جو سب سے زیادہ امن اور امان والا، یعنی کہ سب سے زیادہ بہترین اور سب سے زیادہ خیر والا دور ہوگا، یعنی سب مسلمان ہوں گے، سب آپس میں ایمان والے ہوں گے، اور اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو وہ دور بہت اچھا ہوگا، ہے نا۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوں گے، یاجوج اور ماجوج اور باقی کے جو بچے ہوئے جو بڑی علامتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، کہ یاجوج اور ماجوج کا جو دروازہ ہے وہ کھل جائے گا، ان کی دیوار ہے جو کھل جائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیں گے باذن اللہ، وہ لوگ اس دنیا میں آئیں گے، اور وہ کیسے ہوں گے، وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، اور ان کی تفصیلات میں معلوم پڑتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ابن آدم میں سے ہے، آدم کی اولادوں میں سے ہے، اور وہ 2 قومیں ہیں، یاجوج اور ماجوج،
یہ دو کیا ہے، یہ دونوں قومیں ہیں، اور یہ بہت الگ قسم کی قوم ہے، یہ ہم انسان جیسی نہیں ہے. یہ کچھ ہے ان میں جو بہت چھوٹے قد والے ہیں، اور کچھ ہے جو بہت بڑے قد والے ہیں. اور چھوٹے والے لوگ کیسے ہیں، بہت بال ہیں ان کے جسم پہ، اور ان کے کان جو ہے ان کے پیروں تک ہے، اتنے بڑے بڑے کان ہیں ان کے. وہ کیسا سوتے ہیں کہ وہ ایک کان کو بچھاتے ہیں، اس کے اوپر سوتے ہیں، اور دوسرا کان ایک چادر جیسا اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنے بڑے ہیں. اور یہ لوگ اس تعداد میں آئیں گے جیسے کہ ایک نا پانی کی جو بڑی لاٹ آتی ہے ریت کے اوپر، ایسی بھاری تعداد میں یہ لوگ دنیا کے اندر داخل ہوں گے. اور یہ بھی جو ہوں گی بہت بڑی آزمائش ہوگی. تو تب اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ اے عیسیٰ تم اپنے لوگوں کو لے کے کوہ طور پر چلے جانا. جی الحمدللہ. تو کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ تم اپنے لوگوں کو لے کے کوہ طور پر چلے جانا، کیونکہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. اور پھر یہ جو دنیا میں ہے ایسے بہہ جائیں گے جیسے کہ ایک سمندر کی لاٹ جو ٹوٹ پڑتی نا، ویسے اس دنیا میں ٹوٹ پڑیں گے. اور اتنی بھاری تعداد میں یہ لوگ دنیا کے اندر داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے بارے میں بھی جو ہے ہمیں ذکر کہاں ملتا ہے، سورہ القحف کا جو آخری حصہ ہے ذوالقرنین والا، اس میں ملتا ہے کہ ذوالقرنین کو جو ہے وہ ایک ایسی قوم کے پاس وہ آتے ہیں جو ان کی زبان نہیں سمجھ پاتی. پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسی دیوار بنا دیں جو ہمیں ان شرارتی لوگوں سے بچا لے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان سے مدد مانگتے ہیں کہ تم میری کس چیز سے مدد کرو، اپنے یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے، اور میٹل یہ جو سامان ہے وہ مجھے پہنچا دو. تو وہ لوگ ایک لوہے کی بہت بلند دیوار بناتے ہیں جس میں وہ پگھلا کے لوہا اور تانبا ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج وہاں پر قید ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اس لوگوں کو کبھی نہیں ستاتے. لیکن قرب قیامت کیا ہوں گی، وہ جو دیوار جو بنائی گئی تھی ذوالقرنین نے، وہ پگھل جائے گی، وہ اس میں ہول ہو جائے گا، اور یہ لوگ وہاں سے بہت بھاری تعداد میں داخل ہوں گے. اور پھر جیسے کہ مشرق، مغرب اور عرب میں کیا ہوں گے، بہت بڑے زلزلے آئیں گے جہاں پر زمین پھٹ جائے گی اور لوگ ان کے اندر ڈس جائیں گے. اس کے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جو مؤمن مسلمان تھے نا وہ اس میں فوت ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف چلے جائیں گے. اور پھر صرف جو کچھ لوگ بچیں گے، سرکش لوگ بچیں گے، وہ کیا کریں گے، وہ اس قیامت اور اس زلزلے کا سامنا کریں گے. اور پھر یہ جب زمینیں ڈھس جائیں گی تو کیا ہوگا، اس کے بعد میں وہ آگ جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یمن سے لگے گی، اور وہ بہت بڑی آگ ہوگی، یعنی کہ پھر اس کے بعد کوئی فتنہ نہیں، اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی دنیا میں، ایسی آگ جو سب کچھ جلا دے گی. وہ وہاں سے لوگوں کو گھسیٹتی ہوئی کیا لے کر آئے گی، ہانفتے ہوئے جمع کر دے گی، کہاں پر، محشر کے میدان میں. تو الحمدللہ یہاں پر کچھ موٹے موٹے پوائنٹس تھے جو ہم نے پڑھے، اور اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے، جی صحیح کہا آپ نے، فنا ہو جائے گا سب کچھ. جو بھی غلطی کوتاہی ہے وہ میری طرف سے، اور جو کچھ بھی خیر اس میں وہ اللہ کی طرف سے. اللہ اس چیز کو قبول کرے اور ہمارے ہدایت کے فیصلے کرے. اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر رہنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کی سلامتی عطا کرے. یا اللہ ہمیں فتنے دجال سے بچائے، اور تمام فتنے اور شر سے شیطان کے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اپنے دین کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا بنائے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، اور بہترین ماں باپ بنائے، ہمارے نسلوں کو اللہ عز و جل دین کا داعی بنائے. اور اللہ ہمیں بروز قیامت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں رہنے والوں میں سے بنائے. اور اللہ فتنہ دجال سے ہمارے نسلوں کی اور پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے. آمین آمین اللہم آمین. دیکھیں ہو سکتا ہے ہم یہ سب چیزوں کا سامنا آج نہ کریں، ہمارے موقع پر دجال نہ، ہمارے جیتے جی قیامت نہ آئے، پر ہمیں وہ برتن بننا ہے جو کیا کرے، وہ جو اپنی نسلوں کو چمکائے. ہم اگر آج ایمان والے بنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں دنیا میں تو سبھی ایمانی، اگر ہم دنیا کے جیسے عام بن جائیں گے تو کیا فرق رہے گا ہم میں اور اس تقوی والے لوگوں میں. آپ دیکھیں نا کتنے بہترین لوگ ہوں گے وہ،
جو اس وقت وہ ملحمۃ القبریٰ وہ جنگ میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو کیوں نہ ہماری اولاد میں سے کوئی بھی اس جنگ میں ہو، کیوں نہ وہ 10 گھوڑ سوار جس کا رسول اللہ نے قسم اٹھائی جن کے نام پہ، ہماری اولاد میں سے کوئی ہو ان میں. تو ہمیں آج کیا کرنا ہے، آج وہ بہترین شخص بننے کی کوشش کرنی ہے کہ جو ہماری اولاد کو بہترین بنا سکے. پھر وہ یہ چیز اپنے اولاد کو دیں گے، پھر یہ دین جو ہے یہ آگے بڑھتا جائے گا. ایک عورت اگر دیندار ہے نا تو وہ اپنی نسلوں کو دیندار بنا سکتی ہے. اور اس کی شروعات کہاں سے کریں گے؟ انشاءاللہ ہم اپنے آپ سے کوشش کریں گے، کیونکہ ماحول ایسا ہے، ماحول کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں ہمارے اوپر. اور آج جو سب کچھ ہمیں بولتے نا پروسا جا رہا ہے، وہ سب کیا ہے؟ ریڈی میڈ ہے. اور وہ سب کچھ جو ہے وہ فتنے سے خالی نہیں ہے. اور پھر سبحان اللہ آگے جو ہماری جو قوم ہے، ہماری جو اولاد ہے، آل اولاد جو آگے فتنوں کو مرحبا کہیں گی، وہ تو کچھ زیادہ ہی کہتے ہیں نا برے ہیں. تو ابھی سے ان کے ایمان کو مضبوط کریں، ابھی سے اپنے آپ کے ایمان کو مضبوط کریں کہ یہ ویسٹرن کلچر سے ہم بچ جائیں، یہ شیطانیت سے ہم بچ جائیں. ہر انسان کو اس میں عام نہیں ہونا ہے، شریک نہیں ہونا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے قبول کرے. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس ہے ہماری کل صبح 6:30 بجے. سورہ النساء کا جو ہے وہ ریویژن ہوگا، اور جو ہماری کچھ آیتیں باقی تھی وہ پڑھائی جائے گی. وہ کلاس میں ہی لیتی ہوں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. تو آپ سب وہاں بھی جڑنے کی کوشش کیجیے. ہر دن ہفتے کے 6 دن صبح میں کلاسز ہوتی ہے، قرآن تفسیر کلاس. اس میں سے جو جمعرات اور جمعہ کی ہے وہ الحمدللہ میری ہے، صبح کی فجر کی 6:30 بجے. ٹھیک ہے، تو آپ سب انشاءاللہ وہاں شرکت کریں اور ضرور دوسروں کو بھی دعوت دیں اور وہاں خود بھی آنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.